میں آئے, میاں نواز شریف بھی آئے. اور اب آخری بات کی طرف آتا ہوں. دیکھیں, ہم اسکول گوئنگ تھے جب میاں صاحب وزیر خزانہ تھے. بلاول صاحب اپنی ماں کی گود میں جیل کے آگے بیٹھے رہتے تھے. نسل جوان ہو گیا, آج بلاول کی خود شادی کی عمر ہے, اس کی ماشاءاللہ جو سسٹر ہیں ان کی ماشاءاللہ اب بچے ہیں. اتنا وقت گزر گیا بیچ میں. میاں صاحب کی اپنی بیٹی وزیر اعلیٰ بن گئی, عمران خان صاحب وزیر اعظم بن گئے, ایک نسل جوان ہو گئی, دوسری شادی کی عمر تک پہنچ گئی. لیکن پاکستان میں میوزیکل چیئر ختم نہیں ہوا, لڑائیاں ختم نہیں ہوئی, آپ کی ہائبرڈ رجیم ختم نہیں ہوئی. آپ کی لوگوں کو یہ ایک فیصلہ کر لو کہ پاکستان کو چلانا ہے تو پارلیمنٹ سے چلانا ہے. راول پنڈی اگر جانا ہے تو صرف کسی کی دعا یا تقریب میں جائیں, کسی سے اشارے نہ لیں, اپنے اللہ سے اشارے لیں, اپنے اللہ کے حکم پہ آئیں, عوام کی طاقت سے آئیں, عوام کی ووٹ سے آئیں, اور ان کو بھی بتائیں جب تک آپ اپنے آخری بات آپ اپنے آئینی رول میں ہوں گے, جب تک آپ اپنے آئینی رول میں ہوں گے, جب تک آپ بارڈرز کی حفاظت کرتے ہیں, جب تک آپ ہندوستانی سانپوں کو کچلتے ہیں, ہم آپ کو اپنے سر پہ بٹھاتے ہیں. لیکن جب آپ ہمارے اپنے ملک میں ہمارے بچوں کے سر کچلے جاتے ہیں, پھر ہمیں دکھ ہوتا ہے, پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے, اور پھر ہم سوال کرتے ہیں. اور جب سوال کرتے ہیں تو اپنی شہر مردان میں پھر آرمی ایکٹ اور سیکرٹ ایکٹ اور اینٹی ٹیررزم ایکٹ, اور کیا صرف ہم پہ لگے, آپ پہ نہیں لگے. تو جناب 70 سال کی ہو گئی یہ لیڈرشپ, عزتیں بھی دیکھ لیں, جیلیں بھی دیکھ لیں, ملک سے دربدر ہونا بھی دیکھ لیا. 70 کے بعد یا 60 کے بعد تو پھر اللہ ہی یاد آتا ہے. میاں صاحب 70+, زرداری صاحب 70+, عمران خان صاحب 70+, اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی 70 کے قریب ہوں گے شاید. میری تجویز ہے, مجھے پتا ہے میری بات صدا بصہرا ہوگی, لیکن محبت گولیوں سے بو رہے ہو, وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو, گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے, یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. تینوں بڑے لیڈر آئیں, پارلیمنٹ میں بیٹھیں اور یہ فیصلہ کریں, مل کے حکومت نہیں بنائیں گے, یہ نہیں ہو سکتا. آگ اور پانی اکٹھے نہیں ہو سکتے. پیپلز پارٹی نون لیگ کا آپس میں ایک نظریاتی اختلاف رہا ہے, ہمارا آپ دونوں سے نظریاتی اختلاف رہا ہے, لیکن اس پہ تو اختلاف نہیں, اس پہ تو اختلاف نہیں, نہ قائد پہ اختلاف, نہ اس جھنڈے پہ اختلاف, نہ ان پہ اختلاف, نہ اللہ پہ اختلاف, نہ قرآن پہ اختلاف, اور نہ اس بات پہ اختلاف کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا پاکستان کا مطلب کیا. تو پھر اس کا مطلب ہے اگر اس کے آگے کوئی اختلاف ہوگا تو پھر وہ انا کی جنگ ہوگی, پھر وہ ذاتی اختلاف ہوگا. جس طرح ہمارے پختونخوا کے غفار خان بابا فرمایا کرتے تھے کہ خدمت میں تو کوئی اختلاف نہیں, اختلاف تو خود غرضی سے پیدا ہوتا ہے. تو آپ آئیں, صرف 15-20 سیکنڈ آپ آئیں, عمران خان صاحب کو بھی باہر آنے دیں. میں اس کو جانتا ہوں, درویش ہے, مر جائے گا لیکن جھکے گا نہیں, اس کو مرنے نہ دیں. اثاثہ ہے ملک کا, لیاقت علی خان اثاثہ تھا, بھٹو صاحب اثاثہ تھے, بے نظیر شہید اثاثہ تھی, میاں صاحب بھی بڑے لیڈر ہیں, عمران خان صاحب ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں. جج, جرنل, بیوروکریٹ, انجینئر, ڈاکٹر روز پیدا ہوتے ہیں, لیڈر سالوں میں پیدا ہوتا ہے. اس کو گولیاں تو مت مارو یار, اس کو گولیاں تو مت مارو یار, اس کو شہید تو مت کرو یار, اس سے قوم کو فائدہ لینے دو یار. عمران خان, میاں نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. اس ملک نے آپ کو بڑی عزت دی ہے, آپ کہیں نہیں. طاہر صاحب نہ پی ایم ہاؤس میں نہ صدر ہاؤس میں, آپ پارلیمنٹ ہاؤس میں آئیے, تینوں بڑے لیڈر بیٹھیں اور اس کے بعد اس کو وسیع کریں. میں پہلے 3 کی بات کیوں کر رہا ہوں, میں اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ جماعت جو ملک کو وزیر اعظم دے سکتی ہے وہ پہلے بیٹھے اور پھر اس کو پھیلائیں. اس میں مولانا صاحب کو, حافظ نعیم صاحب, حافظ نعیم صاحب, اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں چکزئی صاحب, اس میں مینگل صاحب یہاں سے استعفیٰ دے کے گیا ہے, اس کو مناؤ یار. وہ پہاڑوں میں گیا ہے, ایک اکبر بگٹی کافی ہے پہاڑوں میں شہید ہونے کے لیے, بس کرو یار, اور شہادتیں نہیں چاہیے. بلوچستان کی پہاڑیوں میں اختر مینگل سے بھی بات کرو یار, اور یہاں MQM سے بھی بات کرو, کیونکہ مجھے آج بھی یاد ہے, اس وقت نہیں ہے فاروق بھائی, لیکن فاروق بھائی کے وہ شعر مجھے آج بھی یاد ہے, شاید آج میں نے بولنا بھی تھا.